الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمام تعریف خالق ارض و سما کے لیے، درود و سلام امام الخدا شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس کے بعد پچھلے بیان میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق اور کفار کا ایک بہت بڑا منصوبہ آپ کے قتل کرنے کا، جس کو اس آیا کے اندر بیان کیا گیا، اس کا تذکرہ میں نے اختصاراً آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج بھی چند موٹی موٹی باتیں اس سفر کی اور مائے سفر، یہ سفر چونکہ اب ختم ہو رہا ہے، ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے وہ آپ خود دیکھتے ہیں اور دیکھ لیں گے، لیکن میں تاریخی اعتبار سے یہ سفر کا مہینہ، اس میں بیشتر اس کے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ اپنا ذہن بنائیں کہ کتنا دردناک اذیتناک یہ وقت تھا جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑنا۔ ہم یہاں کرائے پر اگر مکان لے لینا یا کونسل کا مکان دیا ہو، اس کو ڈیکوریٹ کر کے رہ سہ رہے ہیں، جب ہمیں وہ چھوڑنا پڑے تو کیا گزرتی ہے، چہ جائے کہ اپنی پھر اس میں یادیں ہوتی ہیں، اس میں اگر والدین مر گئے تو ان کے وہ یادیں بھی ہوتی ہیں جس میں وہ نمازیں پڑھ کے اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت دعائیں تھیں، بہت یادیں تھیں۔ میں آج کے اس درس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قتل کی واردات سے شروع کروں گا جو حرم میں ہوئی۔ یہ تو گھر کا ذکر کیا تھا تھوڑا سا، جو حرم میں ہوئی۔ کفار نے منصوبہ بنایا کہ حضور کو نماز کی حالت میں قتل کیا جائے۔ وہ تو گھر کی حالت تھی، یہ نماز کی حالت ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ پھر سجدہ ہوتا تھا۔ اب بھی جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جب وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے قیام، ان کے رکوع اور ان کے سجود میں کچھ وقت لگتا ہے، تو وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ کفار نے کہا کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ یہ پورا محو ہوتا ہے اپنی عبادت کے اندر، بے خبر ہوتا ہے دنیا کے معاملات سے، تو سر کچل دو، نماز کی حالت میں سر کچل دو۔ مولانا محمد جونا گڈی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنے خطبات محمدی میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور سجدے میں چلے گئے اور کافروں نے یہ پروگرام بنایا کہ ایک پتھر دور لا کے رکھا کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کا سر کچل دیں گے، اور یہ کام کرنے کے لیے ابو جہل نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کروں گا چونکہ میں بڑا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کا تدبر تھا، ان کا فکر تھا کہ ہم ایسا کریں گے۔
اور ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم حضور کو بچائیں گے، اور اللہ سے بہتر مدبر کوئی نہیں، واللہ خیر الماکرین۔ اب وہ ابو جہل نے وہ پتھر اٹھایا، شارٹ کٹ کر دیا اور یوں لے گیا اوپر اپنے، اب زور سے مارنا چاہ رہا تھا۔ تو پتھر بھی مخلوق ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ پتھر بھی اس کی مخلوق ہے جس کی ہم مخلوق ہیں۔ اس خالق نے پتھر کو حکم دیا کہ ابو جہل کو پکڑ لے۔ اب ہاتھ یہاں اٹھائے ہوئے پتھر گرم ہو گیا اور ابو جہل کے ہاتھ پتھر کے ساتھ چمٹ گئے۔ اب بجائے مارنے کے پیچھے پیچھے بھی ہو رہا ہے، رنگ اڑا ہوا ہے، گھبرا رہا ہے، اور جو تماشائی بیٹھے تھے وہ کہہ رہے ہیں مارتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے زبانیں اپنی اس وقت کی بے بسی میں کہ ماروں کیا، تو یہ تو چھوٹتا ہی نہیں۔ اور بالآخر اپنے ارادے سے باز آ گیا، اور جب باز آیا پتھر سے جان چھوٹی۔ میں بہت ساری باتیں چھوڑتا ہوں، تو ایک بات اس نے کہی۔ کس نے؟ ابو جہل نے۔ یعنی بات بڑی معقول، اس چونکہ سچ نکل جاتا ہے۔ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ محمد کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ان حالات میں حضور ستائے گئے، حضور تڑپائے گئے، اور آپ حرم پاک کو چھوڑ کے ہجرت کے سفر کے لیے تیار ہوئے۔ رحیق المختوم میں علامہ مبارک پوری نے سفر کی تاریخ جو نقل کی ہے، جس دن ہجرت کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے، وہ محاصرہ کافروں کا جو تھا، اس میں وہ سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے نکلے، تو تاریخ چاند کی جو تھی وہ 28 صفر تھی۔ کیا تھی؟ 28 صفر تھی، جس دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر کے گھر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہاں سے غار ثور میں، اب غار ثور میں جو کیفیت ہے ایک ویرانہ ہے۔ حضور جس طرح پہنچے وہ آپ کا واقعہ سنایا، اس لیے میں وقت بچاتا ہوں آپ کا۔ جو میں مطلب کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، تاکہ وہ رہ نہ جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر غار کے اس منہ کے باہر کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ غار کی پوزیشن کیا ہے، میں صفائی کرتا ہوں۔ میں بھی اور آپ بھی دوستی کے بڑے دم برتے ہیں، اور ہیں بڑے مخلص لوگ دوست جو ہیں، اللہ ان کو برکت دے، جو نہیں ہیں تو اللہ ان کو مخلص بنا دے۔ لیکن یہ دوستی اور اطاعت کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھائی۔ اب اندر جو ویرانہ غار تھی اس میں اذیت ناک جانور تھے، اور جانوروں نے کاٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن اپنی جان کی فکر نہیں کی، رسول کی جان کی فکر کی۔ اس کو کہتے ہیں انتہا درجے کی وفاداری۔ ہم کہتے ہیں میں بچ جاؤں، یہ پھنس جائے۔ اب ابو بکر گئے اندر، غار کو صاف کیا، اور تاریخوں کے مطابق مبارک پوری لکھتے ہیں رحیق المختوم میں کہ بعض سوراخ تھے، تو ابو بکر نے اپنا تہبند جو تھا، ڈبل چادر معلوم ہوتا ہے کہ تھی، یعنی جو چادر تھی اس کو پھاڑ کر کے سوراخ بند کیے، اور 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ اب ابو بکر صدیق نے حضور کو بلایا اور خود یوں بیٹھ گئے، اور ان سوراخوں میں اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ دیں، اور حضور تھوڑی دیر کے بعد جب آرام فرمائے ابو بکر کی گود میں، سر آپ کے یعنی ران پہ تھا ابو بکر صدیق کی ران پہ، تو حضور سو گئے۔ اب جب سو گئے اس حال میں جانوروں نے، روایات کے مطابق سانپوں نے کاٹا ابو بکر کی ایڑی کو، تو درد ہوا۔ اب سوچتے ہیں اگر میں ہلتا ہوں تو پیغمبر بے آرام ہوں گے،
اور پیغمبر کی نیند کے اندر بھی اگر کوئی بات ہو تو وہ بھی وہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ چونکہ پیغمبر سونے، جس طرح میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ مثال بیان کریں، حضور تو سو رہے ہیں. 2 ٹکڑے بن گئے فرشتوں کے. آدھے کہنے لگے حضور سو رہے ہیں، بات نہیں کرنی چاہیے. اور وہ گروہ جس میں جبریل بھی تھا وہ کہنے لگے فضربوا لہ مسئلہ، بات آپ بیان کریں. پیغمبر کی نیند میں اور عام انسانوں کی نیند میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرمایا ان العین نائمہ والقلب یقظان. پیغمبر کا جسم اور آنکھ تو آرام کر رہی ہوتی ہے لیکن دل کا تعلق اللہ کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. فضربوا لہ مسئلہ، بات بیان کرو. اب بات وہ بیان کی. فرمایا مثلہ کمثل رجل بنا دارا وجعل فیہا معدوبا. محمد الرسول اللہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے اپنا پیلس بنایا ہو، اپنی کوٹھی بنائی ہو، وجعل فیہا معدوبا، اور اس میں اس نے دعوت کی ہو، کھانے پکائے ہوں. وبعث داعیا، اور پھر اس گھر بنانے والے نے اپنا ایک دائی، ایک پیغام دینے والا ایلچی بھیجا، اور اس ایلچی نے جا کر دعوت دی فلاں 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 جس کو اس نے کہا. اب من اجاب الداعیہ، جس نے اس دائی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا وہ اس گھر کے اندر آئے گا اور جو کھانے تیار کیے گئے ہیں وہ کھائے گا یا دیکھے گا؟ بولیں. کھائے گا اور اس سے لطف اٹھائے گا. اب فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جو دائی ہے وہ کون ہے؟ فرمایا الداعی محمد الرسول اللہ، وہ دعوت دینے والا دائی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ گھر الدار الجنہ، وہ گھر جنت ہے. جنت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ جنت بنایا کس نے؟ اللہ رحمان نے. اور اللہ نے جو دائی مقرر کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث کے آخری الفاظ فرمایا من اجاب محمدا فقد دخل الدار، جس نے حضور کو قبول کیا وہ اس گھر میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے حضور کو قبول نہ کیا وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا. یہ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ پیغمبر کے آرام میں اور پیغمبر کی نیند میں اور ہماری نیند میں بڑا فرق ہے. ہم تو جب سو جاتے ہیں دنیا میں مافیا کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ لوگوں پیغمبر کو جو اللہ نے مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ ایسا، جس طرح ہم مشہور ہے نا جی حضور، جس طرح کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں. نہیں، حضور کا مرتبہ، حضور کا جو اللہ پاک نے درجہ بنایا ہے، پوری دنیا کے انسان سارے نیک جمع کر لیے جائیں، میں کہتا ہوں ان کو بھی چھوڑیں، تمام انبیاء کو جمع کر لیے جائیں تو محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حضور کا درجہ ہے، وہ اللہ نے دیا ہے جو دیا ہے. تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ یہ درمیان میں بات اس لیے کی کہ نیند کی حالت میں ابو بکر کے ذہن میں یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اوپر سے میسج نہ آ رہا ہو اور آپ آرام فرما رہے ہیں تو بے آرام نہ ہو. اب درد بڑھتا گیا اور یہاں سے کچھ نکلا. کیا نکلا؟ سب کے نکلتے ہیں، لیکن درد والے آنسو، دل کے درد والے آنسو اللہ سب کو نکالنے کی توفیق دے. وہی نکالتا ہے، اسی کی رحمت سے ہوتا ہے. اب وہ آنسو گرے حضور کے چہرے پر. حضور جاگ گئے. فرمایا کیا بات ہے ابو بکر؟ کہا یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹا ہے اور درد ہو رہی ہے. اب آپ نے فرمایا پیر نیچے کرو. پیر نیچے کیا اور اپنا دہن مبارک ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا. اب ابو بکر کہتے ہیں کہ لگنے کی دیر تھی اور درد کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہے حضرت محمد رسول اللہ. اب یہاں 3 دن کا قیام ہے. اب 28 کو چلے اور 3 دن کا آپ کا یہاں قیام ہے. اب ابو بکر کا بیٹا عبداللہ، اس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ تو ذرا خبریں ہمیں پہنچا تاکہ کیا حالات ہیں، کیا احوال ہیں. اور پھر گھر سے کھانا لاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو دے جاتا. اب راستے کی رہنمائی کے لیے جس آدمی کی خدمات حاصل کی اس کا نام ہے عبداللہ. ہے کافر
لیکن کافر ہو کر بھی اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے. کیا وعدہ تھا؟ کہ ہمارے راز کو افشا نہیں کرنا. وگرنہ اس کے سامنے بھی 100 اونٹ کا انعام تھا، لالچ تھا. لیکن اس نے جو وعدہ کیا ابو بکر صدیق کے ساتھ، یہ بہت ماہر تھا راستے کا. اور اونٹیاں جن پر سواری کرنی تھی وہ اس کے سپرد تھی کہ جب ہماری طرف سے اطلاع ملے گی تو لے کے آ جانا. اب یہ اس کو 2-3 دن کا جو قیام تھا، اس میں وہ کافروں کو اطلاع کر سکتا تھا، انعام حاصل کر سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن اس کے سامنے تھا کہ میں نے ایک، اس کو کیا کہتے ہیں، ٹنگ، زبان، میں نے زبان دی ہے. کافر کو تو اپنی زبان کا احترام تھا اور کر کے دکھایا، لیکن آج مسلمان اس کی زبان اللہ سے کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کیا کرتا ہے پھر رسول کی بات کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی حدیث یہاں پڑھی ہے، ہم یوں اقوال کے پیچھے، یوں فقہا کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا ٹکرے مار لیتے ہیں. تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہم نے اپنے اس کیے ہوئے وعدے، یا یوں کہہ لیں الست بربکم قالوا بلا، اس کا پاس خاطر نہیں کیا. لیکن وہ پابندی سے اس بات کی پابندی کر رہا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں راز افشا نہیں کروں گا، اور وہ راستے کا ماہر تھا. اب اونٹنیاں آ گئی، گھر سے کھانے پینے کا سامان حضرت اسماء نے بھیج دیا، اور وہاں جب یہ نکلے تو حضرت اسماء کے ساتھ بھی ایک زیادتی ابو جہل نے کی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ آ گئے، حضرت علی سے نامعلوم ہو سکا تو پھر ابو بکر کے گھر گئے. حضرت اسماء سے پوچھا، اے نا ابوک، تیرا باپ کہاں ہے؟ تو بنت ابی بکر کہتی ہے مجھے کیا پتا، وہ گھر میں تو نہیں ہے. اب بات سچی تھی کہ گھر میں نہیں ہے. تو ابو جہل نے کیا کیا، تھپڑ مارا زور کے ساتھ حضرت اسماء کے، کان کی بھاری ٹوٹی اور گر گئی. لیکن مار صحیح، تکلیف برداشت کی، لیکن اس راز کو اپنے تک مخفی رکھا جو محمد رسول اللہ اور ابو بکر کے درمیان ہوا اور ان کے سامنے بات ہوئی تھی. کہا مجھے نہیں پتا. ان حالات میں آنسو بہاتا ہوا رسول رحمت اور ابو بکر مکے سے نکلتے ہیں غار سور سے. اب کافر سارے آ گئے. اب قرآن کریم کی اس آیت پہ ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے حزن. غم ہوتا ہے اپنی جان کے لیے، یہ عربی کی کچھ باتیں ہیں. غم ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، حزن ہوتا ہے دوسرے کے لیے. اب قرآن نے جو لفظ نقل کیا وہ لفظ حزن ہے. فرمایا جب ابو بکر نے دیکھا کہ یہ تو آ گئے، اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اگر نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، تو کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، پریشانی نہ کر. تو ابو بکر کو اپنا غم کیا نہیں تھا، حضور کا غم تھا. ان کو سوچ کیا تھی کہ میں یہاں تنہا حضور کے ساتھ ہوں، اگر یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں، مجھے مار دیتے ہیں، تو میرے نبی کا کیا بنے گا. ہے ہماری سوچ. یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دیتا ہے. تو ابو بکر کو یہ تھا. فرمایا اے ابو بکر فکر نہ کر. کیوں فکر نہ کر؟ کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، جس کی مرضی سے آیا ہوں وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کون ہے؟ اللہ. بہرحال 3 دن گزرے، اس میں وہ آئے. اب دیکھیں توحید ہر بات پر ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سورۃ العنکبوت قرآن مجید کی ایک سورت ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. یہ جو سفید رنگ کا گھروں میں جالا تانتی ہے نا، اس کو ہم اپنی بولی میں ببوا کہتے ہیں، وہ لمبی لمبی ٹانگوں والا. اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جس غار سے حضور اور ابو بکر گئے، آخر اس کا کوئی منہ تو تھا نا، ایک انسان جو اندر گیا. اب مکڑی کو اللہ نے حکم دیا جالا تان دے. اب جالا تن گیا. اب اتنے بڑے اس سوراخ کو اگر مکڑی نے اپنی ان تاروں سے اللہ کے امر کے ساتھ بند کر دیا،
تو ایسے اللہ نے ان کے کافروں کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، دماغوں پر پردہ ڈال دیا کہ یہاں اندر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، اگر اندر جاتا تو یہ ٹوٹ جاتا چونکہ یہ کمزور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے 2 ایٹم بم رکھا دی۔ آپ کہیں گے جی وہاں اس وقت تو دور ہی نہیں تھا ایٹم بم کا۔ میرا ایمان ہے کہ تھا، اور آپ تسلیم کریں گے وہ جو ابابیل کنکریوں کے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی وہ کنکریاں گراتی تھی ابرا کے ہاتھی پر، وہ کیا تھا؟ اتنا بڑا ہاتھی اور اتنی سی یعنی چنے کے برابر وہ کنکری آپ سمجھ لیں، تو گویا وہ ایٹم بم کی تشبیہ قرآن نے دی ہے، اسی سے ان لوگوں نے اخذ کیا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو جب وہ جالا تن گیا تو ایٹم بم کا انتظام اللہ نے کبوتر کو بھیجا، جا کے انڈے دے دے۔ اب وہ کبوتر کے 2 انڈے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر کفر حرکت کرتا وہ پھٹتا تو سارا کفر تباہ ہو جاتا۔ اب ان کے عقلوں میں پردہ ہے، کبوتر کے انڈے ہیں، کہتے ہیں اندر کوئی نہیں گیا۔ اب وہ واپس چلے گئے۔ 3 دن کے بعد جب وہ احوال ٹھنڈے ہوئے، حضور کو اطلاع، چونکہ خبر لانے والے لاتے تھے حضرت عبداللہ بن ابی بکر، اب حضور وہاں سے سواریوں پر سوار ہو کر نکلتے ہیں۔ اب یہاں پھر ایک نکتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں گناہ گار طالب علم آدمی ہوں، میری طالب علموں والی باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ولی ہوتے ہیں نا، وہ مانگت نہیں ہوتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ مانگت نہیں ہوتے۔ اب رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ ابو بکر نے دونوں اونٹنیوں میں سے جو اچھی تھی وہ حضور کی خدمت میں پیش کی۔ فرمایا ہاں اونٹنی میں لوں گا لیکن قیمت دوں گا۔ کچھ سمجھے میری بات کہ میں قیمت لوں گا، حالانکہ ہدیہ جائز ہے پیغمبر کے لیے، لیکن سبق سکھایا کہ ہدیے کے نام پہ لوگوں کی جیبیں بٹورنے کے لیے نظر نہ رکھنا۔ ہمارا تو یہ آج کل کا یہ وتیرہ ہم بنا ہے۔ بہرحال یہ میں نے ایک باریک اشارہ کیا ہے کہ پیغمبر کی تعلیم خودداری ہے، کہ تمہیں خودداری کے ساتھ رہنا ہے اور دوسرے کی جیب پہ نظر نہیں رکھنی ہے۔ بہرحال سوار ہو گئے، اب سفر شروع ہو گیا۔ اب مکے والوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو کوئی پکڑ کے لائے اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا۔ کوئی ادھر دوڑا، کوئی ادھر دوڑا۔ وہ جو عبداللہ تھے راستہ دکھانے والے، انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو عام راستہ ہی نہیں، جس پر کوئی آمد و رفت ہی نہیں، لیکن آخر جا کر اسی راستے میں ملتا تھا جو مدینے کے راستہ تھا۔ چلے چنانچہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی بڑی کیا کہتے ہیں اس کو پیچ تاب کھا رہا تھا کہ مجھے کچھ پتہ پڑے تو یہ 100 اونٹ میں لے لوں۔ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، علامہ مبارک پوری نے، سید سلیمان منصور پوری نے تاریخ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر، رحیق المختوم کے اندر، اور سیرت امام الانبیاء جو مولانا منیر قمر سیالکوٹی نے ترتیب دی ہے، یہ سارے واقعات تفصیل سے آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک آدمی نے کہا کہ یار میں نے وہ کچھ آدمی دیکھے سفید کپڑوں میں ادھر جاتے ہوئے، کہیں وہ نہ ہوں جس کے مارنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے کافروں نے تو اعلان کیا ہوا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، وہ ابھی بھی ہم سے گزرے تھے۔ میں نے گول مول کر کے بات ٹال دی اور اپنی جو خادمہ تھی اس کو کہا کہ میرا گھوڑا اس پہاڑی کے پیچھے لے چل، میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، لوگوں کی نظریں ہٹ جائیں تاکہ میں انعام خود وصول کروں۔ لالچ ہوتا ہے، ہمیں بھی لالچ ہے، اور نہیں تو دیکھ لیں 50 پاؤنڈ کا نوٹ دیں اور صاحب میں ایسا کروں گا تعویذ کے جناب اللہ آگے کا سانس آگے اور پیچھے کا پیچھے رہ جائے گا۔ ہوتا کچھ نہیں ہے، سب فراڈ اور سب چکر ہیں۔ یہ نفس کو دھوکہ دینے کے مترادف بات ہے۔ اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو، چونکہ یہ اصلاحی باتیں ہیں اس لیے کوئی نہ کوئی میں اشارہ کرتا ہوں۔ بہرحال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے سراقہ پہنچے، اپنا نیزہ تلوار لی اور تعاقب کیا۔ اب حضور علیہ السلام کے تعاقب میں سراقہ کہتا ہے بہت بھاگا، آخر میں نے جا کے
پکڑ لیا، حضور کو جاتے ہوئے دیکھا. ردیف ہیں ابو بکر، ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والے کو، اور ابو بکر جو ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. پریشانی یہ ہے کہ اگر تیر پیچھے سے آئے تو مجھے لگے، آگے سے آئے تو مجھے لگے، میرے محمد کو نہ لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان حالات میں سراقہ کہتا ہے جب میں قریب چلا گیا تو میرے گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور گھوڑا گر گیا اور میں بھی گر گیا. اب میں اس وقت تک تو میرے ذہن میں کوئی بات اور نہیں تھی. اٹھا میں اپنے آپ کو، جب میں نے سنبھالا اور پھر گھوڑے کو کچھ ڈانٹا، سنبھالا، اور پھر میں گھوڑے پر جب سوار ہوا اور پھر میں نے جب دوڑ لگائی تو حضور کے قریب چلا گیا، یہاں تک کہ حضور کی قرات جو آپ پڑھ رہے تھے میں وہ سن رہا تھا. کہتا ہے این اس وقت پھر ابو بکر نے کہا، حضور آ گیا، فرمایا لا تحزن، خبردار گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، اگر ہم دو ہیں تو تیسرا وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ قوی ہے، وہ طاقت والا ہے. اب کیا ہوا کہ گھوڑا زمین کے اندر، یہ جو اس کی اگلی ٹانگیں گھٹنوں تک دنس گیا اس کے اندر. اس وقت سراقہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی طاقت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور وہ طاقت اللہ کی تھی جو حفاظت کر رہی تھی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کیا، اپنے سفر کو جاری کیے ہوئے تھے. اب سراقہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا زور لگایا گھوڑے کو، تو جب گھوڑا نکلا تو گھوڑے کے پاؤں جب باہر نکلے تو ایک دھواں نکلا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا. اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب ہو کر رہے گا، حضور غالب ہو کر رہیں گے، ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. اب میں نے کہا اللہ کے رسول میں امان چاہتا ہوں. کچھ پیشکش کی، محمد الرسول اللہ نے قبول نہیں کی. اور میں ایک بات کا وعدہ کر دوں کہ راز رکھے گا، کسی کو بتائے گا نہیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں. اس نے کہا مجھے امان دے دو اور لکھ کے دے دو، آپ کے ساتھ عامر بن فہیرہ، یہ ابو بکر کے غلام تھے جو لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے. اس کو فرمایا کہ میری طرف سے اس کو ضامن نامہ یا امن نامہ لکھ کر دے. لکھ کے دیا، اور اب یہ باخوشی کہ مجھے امن مل گیا. حالانکہ اگر وہ مارتے تو مار سکتے تھے نا، ایک آدمی عاجز ہو کے کھڑا ہے، اوزار بھی اس نے آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو مار سکتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ نے یہ درس دیا کہ لوگوں گرے ہوئے کو مارنا نہیں، اگر کوئی آدمی اپنی ہار مان لے تو اس کو امن دے دو، یہ میری سنت ہے. اب کئی بندے ملے، جب یہ واپس آ رہا تھا کہا میں ادھر دیکھ کے آیا ہوں، مجھے کچھ ملا نہیں، اگر ملتا تو میں خالی آتا واپس. یوں باتوں باتوں میں واپس چلا گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنا سفر کرتے کرتے مقام قباء پہ پہنچے. اور جس دن آپ کا قباء ورود مسعود ہوا، چاند کے مہینے سے 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی. کیا تھی؟ 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی. اب یہ سفر کا مہینہ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا اپنے اندر درس رکھتا ہے کہ تمہارے رسول نے وطن چھوڑا تھا، اور اگر میں یہ کہوں کہ اسی مہینے میں محمد الرسول نے دنیا کو چھوڑا، میں اس کا بھی تھوڑا ذکر کروں گا. ہمیں تو قدر نہیں ہے ان چیزوں کی. وہ قوم، وہ امت، وہ جماعت کبھی عزت نہیں پا سکتی جو اپنی تاریخ کو بھول جائے. ہماری تاریخ بڑی درخشاں ہے. ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ ہمیں دے کے گئے، وہ تو سورج کی چمک سے بھی زیادہ چمکتا ہے. کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہمارا زبانی دعویٰ تو ہے لیکن اندر خالی ہے، یہاں یقین نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت سے یہ پیدا فرما دے. اب آپ کلثوم بن حدم جو قباء کے لوگ رہنے والے تھے، اس کے ہاں آپ قیام فرماتے ہیں. کلثوم بن حدم. اب حضرت علی امانتیں واپس کر کے یہ بھی وہاں پہنچتے ہیں.
اور آ کے رپورٹ دی اللہ کے نبی میں امانتیں دے کے آ گیا ہوں۔ اب یہاں قبا کے اندر جو پہلا کام کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کہ لوگوں تمہیں دین کا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ آپ کا دین کا کام ہے نا۔ وہی 4 آپ آدمی ہوتے ہیں، بڑا گوگا ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں نے غالباً بہت پہلے ایک درس دیا تھا، میں نے کہا ہر ساتھی ایک ساتھی لانے کی کوشش کرے تو آپ کی ٹیم بڑھ سکتی ہے، آپ کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے۔ وہ جو حضور نے فرمایا ایک آیت کی سمجھ ہے تو اس کو بھی پہنچاؤ، کم از کم پر محنت کریں، آپ کی ٹیم بڑھے گی، اللہ آپ کو استقامت کی توفیق دے اور انشاءاللہ کامیابی ہے، آپ کا قدم چومے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اخلاص چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہا رہے۔ اب حضور نے جو پہلا کام کیا، کیا کیا سب کو پتہ ہے، قباء میں مسجد تعمیر کی۔ روایات کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 5 دن، بعض کہتے ہیں ہفتہ، لیکن مبارک پوری کی تحقیق کے مطابق 24 دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں بھی آتی ہے، آخر مسجد تعمیر ہوئی، اور وہ مسجد جس کو قرآن نقل کرتا ہے لا مسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، جب وہ مکمل ہوئی تو محمد رسول اللہ نے اس میں نماز پڑھی۔ اب اللہ کے امر سے آپ یہاں سے مدینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ابو بکر ساتھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا چونکہ آپ کا ننہال جو تھا وہ مدینے میں تھا، اسی لیے تو حضرت آمنہ لے کے گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں، اور واپسی پہ ابا کے مقام پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ قبیلہ یا یوں کہہ لیں نجار جو تھا، بنو نجار، ان کا تعلق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ یہ مامے لگتے تھے، جو ماں کا بھائی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ماموں ہی کہتے ہیں، یہ ماموں لگتے تھے۔ ان کو پیغام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں۔ اب یہ لوگ استقبالاً اپنی پوری تیاری کے ساتھ، کہ خطرہ بھی تھا، یہ لوگ استقبالاً کھڑے ہوئے۔ اب وہاں جب قبیلہ یا اس شیب بنو سالم کے اندر پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے چل کر جو پہلا جمعہ پڑھایا وہ مقام ہے جہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد جمعہ کے نام سے، جو عمرہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں دیکھ کے آئے۔ اب یہاں پہنچے، اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ ایک یہودی اہل کتاب میں سے اپنے کسی کام سے، یہ شور تو عام تھا، چرچا عام تھا کہ حضور مدینے میں تشریف لانے والے ہیں، تو وہ اپنے کام سے پہاڑ کو دیکھا نا آپ نے مدینہ، اور وہ جنگ جبل احد بھی آپ نے دیکھا ہے، وہ بڑے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، وہ ایک ٹیلے پر چڑھا، اس کی نظر پڑ گئی کہ کوئی آ رہے ہیں۔ اب اس نے وہیں سے زور لگایا، اہل عرب، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گیا۔ اور وہ جو آنے والا تھا یا حضور کے ساتھ جو راستے میں مسلمان ہونے والے تھے، وہ بھی ایک وفد تھا۔ بریدہ اسلمی جو تھے، یہ 70 ساتھیوں کے ساتھ حضور کے قتل کرنے کے ارادے سے، اس انعام کو حاصل کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے۔ اسی دوران ان کی ملاقات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات ہوئی، اور جو ان کے ذہن میں ایک نفرت تھی، حقارت تھی، جب حضور کی باتیں سنی، قرآن سنا، تو اس نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو گویا اللہ نے اسلام کی جو ترقی تھی اس کے اسباب اللہ پاک نے پیدا فرما دیے۔ اب یہ مدینے میں جاتے ہیں، جب مدینے میں جاتے ہیں تو وہ مشہور ترانہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ بچوں نے یا استقبالیوں نے یہ کہا کہ فاران کی چوٹیوں سے ہم پر چاند طلوع ہوا، جس کی چاند کی چاندنی اتنی میٹھی ہے، اتنی پیاری ہے، اس میں بہت کچھ۔ اور اسی سفر کے دوران ایک ایسا 2 باتیں کر کے بات سمجھ دیتا ہوں۔ یہ بات یہاں کہ رسول اکرم مدینے پہنچے، آگے مدینے میں ورود کیا ہے کبھی پھر سے ہی 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ راستے میں 2 چیزیں ہوئیں۔ جب آپ غار سور سے 1 دن اور 1 رات کا سفر کر چکے اور دن طلوع ہوا،
تو ایک پہاڑ ہے اس راستے میں جس کا سایہ ایسے لمبا کر کے ہے، اس سائے میں سستانے کے لیے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے دونوں نے مشاورت کے ساتھ وہاں آرام کرنے کا پروگرام بنایا۔ اور سفر میں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ کو تو شاید نہ ہوتا ہو، مجھے تو ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے بڑی، لگتی ہے نہیں لگتی، سب کو لگتی ہے۔ اب بھوک بھی ہے اور کھانے کی طلب بھی ہے اور بھوک سے زیادہ پیاس بھی ہے۔ اب وہاں ایک بکریاں چرانے والا کوئی آدمی بکریاں چرانے والا آ گیا، اور وہ بھی اسی سائے میں بکریوں کو لے جا کر کے دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے آرام کیا کرتا تھا۔ ابو بکر نے اس سے پوچھا کہ یار تیرے پاس کوئی بکری دودھ دینے والی ہے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے کہا جی بکری بھی ہے، بڑی خوشی سے، یہ اس کو حضور کا معجزہ کہہ لیں، ابو بکر صدیق کی کرامت کہہ لیں۔ اس نے بکری پیش کی، اب دودھ نکالا، اور دودھ نکال کر کے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں ہماری بولی میں، کچی لسی، پانی مکس کرتے ہیں نا اس میں ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اب وہ حضور علیہ السلام نے گویا اللہ نے اہتمام اس پینے کا کیا اپنی رحمت سے، یہ ہوا۔ یہاں سے پھر آگے چلے، پھر وہ مشہور واقعہ معبد کا راستے میں پیش آیا۔ اب دونوں ساتھی ہیں تو فرمایا معبد سے کھانے کا کچھ ہے؟ تو وہ ایک بہت بڑی عورت تھی جس کا گھر گزرگاہ کے کنارے تھا، ہر آنے جانے والا جو بھی کوئی آتا اپنی حسب توفیق وہ ان کی خدمت کرتی تھی، دعائیں لیتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسٹو میں رہتے ہیں، کوئی نیکی کا کام مل جائے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کی میرے گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، بکریاں چرانے کے لیے لے گئے جو دودھ والی ہے، تو اس لیے میں کچھ خدمت کرنے سے معذرت چاہتی ہوں۔ اب نظر پڑی اس کے خیمے کے اندر ایک کمزور لاغر بکری بندھی ہوئی، تو فرمایا یہ جو بکری ہے اس سے دودھ نکالنے کی تو اجازت دے۔ کہنے لگی اللہ کے، اب وہ تو نہیں جانتی تھی، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی یہ تو کمزور ہے، بیمار ہے، اس لیے تو یہ ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ فرمایا تو اجازت دے دے۔ اس نے کہا جی نکال لو اگر نکلتا ہے تو۔ اب بکری لائی گئی اور معبد کے مطابق محمد الرسول اللہ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ کیا مانا؟ آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ مسبب تو ہے، کون ہے مسبب؟ اللہ۔ مسبب تو ہے، سبب یہ ہے، تو مسبب، اس سبب کے اندر دودھ پیدا کر دے، تیرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ جو پڑا بسم اللہ پڑھی۔ اب اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور وہ لاغر بکری اپنی ٹانگیں پھیلا کے اپنے تھن لٹکا رہی ہے، دودھ اس کے اندر آ گیا۔ اسی معبد کے گھر سے ایک بڑا برتن لیا اور اس میں دودھ نکالا۔ یہاں تک مبارک پوری لکھتے ہیں کہ دودھ کے اوپر وہ جاگ نہیں آتی، دودھ نکالنے سے جاگ آ گئی اور وہ بھر گیا۔ تو فرمایا معبد تو بھی بھوکی پیاسی ہے، پی لے۔ آج کے کسی پیر کو کہو کہ پہلے وہ کہتا ہے مریض تو رہ گیا، پہلے میری جیب میں ڈالو۔ ادھر محمد رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے، پریکٹیکل نمونہ یہ ہے۔ معبد سے کہا پی لو، وہ پیا، باقی ساتھیوں کو پلایا۔ ساتھیوں کو پلانے کے بعد آخر میں پیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ درس یہ دیا کہ غم خاری یہ ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دو، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دو، اور اس میں مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا یہ برتن لا، پھر اب دوسری بار وہ برتن دودھ نکالا، بھر گیا۔ فرمایا ہماری ضرورت پوری ہو گئی، یہ تیرے گھر والے جو ہیں نا ان کے لیے۔ اب وہ برتن چھوڑا اور آپ اپنے سفر کو چلے گئے۔ اب معبد یعنی عورت تھی، ابو معبد جو اس کا یعنی خامن تھا، جب وہ آئے تو اس نے عجیب سی کیفیت پائی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے خوشبو پائی، اور آپ کو
میں یقین سے میں کمزور آدمی ہوں. رسول اللہ کے پسینے میں خوشبو تھی. رسول اللہ کے پسینے میں خوشبو تھی. ہمارے پسینے میں بو ہے. یہ فرق ہے رسول کے پسینے میں اور عام انسانوں کے پسینے میں. تو لازم جو حضور بیٹھے تو خوشبو تو آئی ہوگی. تو ابو معبد کہتے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. دیکھا تو برتن بھرے ہوئے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں. ایسے دو شخص تھے, ان کے ساتھ وہ جو غلام بھی تھے, عامر بن فہیرہ اور وہ راستہ دکھانے والا. تو اس شخص کی کیا بات کروں, یہ ان کی برکت سے ہے سارا کچھ. کہا پھر کیسے تھے؟ اب حلیہ بیان کیا معبد نے. کہا سرمگی آنکھیں, لمبی گردن, بولے تو نطق اتنا میٹھا کہ سنتے سنتے جی نہ بھرے, دیکھیں تو نگاہیں ہٹانے کو جی نہ کرے, رخ انور ایسا کہ نگاہیں پڑ جائیں تو یہی جی کرے کہ یہیں ختم ہو جائیں. ان کی گفتار میں بڑی لطافت ہے, ان کی ہر بات کے اندر راحت اور سکون ہے, اور ان کا رنگ گورا ہے, اس رنگ کے اندر ملاحت ہے, اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ اتنی محبت ہے کہ جی کرتا ہے کہ اس چہرے کو بار بار دیکھو. اور بہت ساری باتیں. جب یہ سنا, اس کو بھی یہ خبر پہنچی ہوئی تھی کہ مکے والوں نے اعلان کیا ہوا ہے 100 اونٹ کا. تو کہا جو اتنی برکت والی ذات ہو اس کو مروانا نہیں چاہیے بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ اللہ نے ابو معبد کے دل میں بات ڈالی اور پھر اس کے جو نصیب میں تھا اللہ نے اس کو دیا. یہ راستے کا سفر ہے. اب سفر کی ایک آخری بات کر کے میں بات سمیٹتا ہوں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ ربیع الاول کو بڑا یاد کرتے ہیں, آپ بھی یاد کرتے ہیں. ابھی تو دھوم دھڑکے کے دن آ گئے, وہ کیا چلیں گے صاحب, وہ چراغاں ہوگا, کیا کیا ہوگا, لیکن وہ سفر کو یاد کریں. کون سا سفر؟ یہی ماہ سفر جس کی 29 تاریخ کو محمد الرسول اللہ بیمار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جنازہ پڑھایا آپ نے, جنازہ پڑھا کر کے واپس آئے تو سر میں درد شروع ہو گیا. اب اس درد کے ساتھ ساتھ بخار شروع ہو گیا, اور یہی وہ بخار ہے جس کو مرض الموت کہتے ہیں. یہاں بخار بڑھتا گیا, اور پھر اسی مرض کے اندر کچھ ایام ایسے بھی آئے کہ حضور امامت نہیں فرما سکے. آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے کہا میرا باپ رقیق القلب ہے, جب آپ مسئلے پر نہیں ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے نماز. فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے. اب ابو بکر نے نماز پڑھائی, اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کو افاقہ ہوا, تو آپ ابو بکر کے پہلو میں بیٹھے. ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں لیکن اشارے سے فرمایا نہیں تم یہیں ٹھہرے رہو. اب حضور امامت کراتے ہیں, ابو بکر مکبر بن گئے, گویا کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے ابو بکر امامت نہیں کر سکتے. یہ مفہوم نکلتا. بہرحال ابو بکر مکبر بن گئے, اونچی تکبیر کہتے تاکہ پیچھے والے اس آواز کو سن لیں. یوں حضور نے نماز پڑھائی, اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر جو بات ہوئی میں پوری طرح اس کو نہیں عرض کر سکتا. فرماتے ہیں کہ یوں ٹیک لگایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا بھائی کچھ حالات ایسے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی, رہنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی. اور اس بندے نے جانا پسند فرمایا. اب جو تو تھے نا باریک بین, وہ سمجھ گئے کہ وہ آنے والا کون ہے, جانے والا کون ہے, اجازت دینے والا کون ہے. اجازت دینے والا اللہ تھا, جانے والے محمد الرسول اللہ تھے. اب آپ فرماتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے, کوئی آج کا بڑے سے بڑا گدی نشین اللہ ماشاء اللہ, میں سب کا احترام کرتا ہوں, اللہ ہدایت دے سب کو, مگر اسوہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں کسی کا اگر کوئی حق ہے تو میں محمد سے لے لے, کسی کا کوئی حق ہے تو میرے سے لے لے.
قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مطالبہ نہ کرے۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے۔ میں کیا حق ہے؟ کہا آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ وہ ایک الگ بات تھی، صفیں سیدھی کر رہے تھے یا کچھ تو ایسے اس کو کیا تھا، آپ نے چھڑی ماری تھی تو میں چھڑی مارنی چاہتا ہوں۔ صحابہ لال پیلے ہو گئے، حضور کی یہ حالت اور یہ، لیکن اس کی نیت کیا تھی وہ اوپر والا جانتا تھا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے ایسے کیا تھا نا تو میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، میرا بدن ننگا تھا۔ رسول رحمت نے اپنا بدن ننگا کر دیا۔ اب وہ چھڑی کو پھینکتا توڑتا مروڑتا ہوا حضور کے جسم کے ساتھ چمٹ گیا۔ صحابہ کہنے لگے یہ کیا حرکت ہے؟ کہا میں نے یہ سنا تھا کہ جس نے آنکھوں سے رسول کا کلمہ پڑھ کے حضور کی سچے دل سے اطاعت کر لی اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ میں چاہتا ہوں پیغمبر کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگ جائے تاکہ جہنم کی آگ سے میں آزاد ہو جاؤں۔ آپ ذرا سوچیں یہ کیفیت ہے۔ سو اس محرم کی 29 تاریخ کو بخار شروع ہوا اور 11 ربیع الاول کی وہ آخری رات تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر حضرت عائشہ دم کرتی یا ذی الباس رب الناس، حضور ہاتھ چھڑا دیتے، فرمایا عائشہ اب دعا کا وقت ختم ہو گیا۔ جو ہی صبح کا سورج طلوع ہوا اور آسمان کا سورج طلوع ہوا اور زمین کا چمکنے والا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر صحابہ پہ کیا گزری؟ حضرت عمر تلوار کھینچ لیتے ہیں، فرمایا پیغمبر مار ہی نہیں سکتے، جو کہے گا حضور مر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت اس ڈولتی نیا کو سنبھالا ابو بکر صدیق نے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مشیت ایسے تھی۔ فرمایا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر موت آ گئی تو تم دین کو چھوڑ دو گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ وہ بھی تو پہلے رسولوں کی طرح تھے، پہلے رسول چلے گئے تو امتیں اس دین کو چلائے رہیں۔ پھر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو حضور کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے آج حضور ختم ہو گئے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی۔ ان سسکیوں کے اندر پر آپ کا غسل ہوا، آپ کی تجہیز ہوئی، تکفین ہوئی، تجہیز ہوئی اور پھر تدفین ہوئی، اور یوں امت کو انصاف دینے والا، امن دینے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ وہ سفر کی یاد تھی۔ اور اس آخری مرض الموت میں حضور نے فرمایا لوگو لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کو قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ لا تطرونی، مجھے نہ بڑھانا چڑھانا، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح ابن مریم کو نصارہ نے بڑھایا، اس کو ابن اللہ نہ کہنا، محمد الرسول اللہ کو ابن اللہ نہ کہنا، بلکہ میں عبد اللہ ہوں اور یہی کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو یہ وہ وقت ہے، وہ جو حدیث آپ بور سنتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے جب تک قرآن کو اور میری سنت کو اختیار کیے رکھو گے۔ تو یہ مرض الموت کے اندر بھی امت کو پیغمبر نہیں بھولے، اور یہ سفر کی وہ آخری تاریخ تھی جہاں حضرت محمد الرسول اللہ کے آخری سفر کا آغاز ہوا، اور 12 ربیع الاول کو آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اس واقعے کے نقل کرنے کا میرا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان مہینے کی اگر یادوں کو مناتے ہیں تو سیرت کے آئینے میں بنائیں، اور سیرت کا آئینہ یہ ہے کہ جو کام حضور نے کیا وہ کریں، جس سے روکا اس سے رک جائیں۔
یہ مختصر سی میری گزارشات تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ میرے آپ سب کے گناہ معاف فرمائے اور نیکی کی توفیق دے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیخ صاحب یہ جو ابھی آیت میں پڑھی آپ نے یہ کہ حدیث اگر نہیں آیت اس سے پہلے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جی 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 چلے جائیں اس دنیا سے تو کیا تم واپس اپنے اللہ کو چھوڑ دو گے, دین کی طرف چلے جاؤ گے؟ یہ بھی میں سن کے آ رہا تھا وہ شیعہ ٹی وی پہ وہ لگایا ہوا تو میں دیکھ وہ یہ آئے تو انہوں نے اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ قرآن کیونکہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ چند صحابہ کے سواب باقی سب مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ جب رسول کی آنکھیں بند ہوں گی تو تم سب الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے. یہ تعویل کیا نا اس نے, ہاں یہ ترجمہ غلط کیا اس نے, طویل کر رہا تھا وہ کیونکہ وہ تو وہ کہا ہے نا کہ اس کے مطلب کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم واپس دین چھوڑ دو گے وہ مطلب کیا نہیں نا اس نے کہا کہ گواہی دے رہے ہیں قرآن کہ تم چلے جاؤ گے, کیا نہیں اس نے تو ایسے تعویل کر رہے تھے. چلیں اللہ ہدایت دے, ہم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں بس اللہ ہدایت دے. اصل میں یہ جو جتنی آج کل کی ہیں نا پریشانیاں, آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں, تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. کوئی چاہے وہ کسی مسلک سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو, وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے 700-800 سال دنیا پر حکومت کی, وہ خلافت کا نظام, اختلاف ہوتے رہے وہ اپنی جگہ, لیکن وہ ایک نظم رہا. اس پورے نظم کے اندر مین بات یہی رہی کہ اللہ کی عبادت, رسول کی اطاعت. اور جب اس میں رکھنا پڑا, جب یہ آگے نام بہت سارے بیچ, آج بھی دنیا میں کہتا ہوں حضرت علی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمائے, لیکن حضرت علی کے نام پر لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے, حضرت عمر کے نام پہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے, حضرت عثمان کے نام پہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے نام. تو گویا مقدم چیز ہے. آج جتنے یہ مسالک ہیں, جتنے یہ گروہ بن گئے, فرقے بن گئے, وہ تو حضور کی پیش گوئی ہے کہ اہل کتاب کی طرح یہ 73 میں تقسیم ہوں گے, سارے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ. تو وہ جو بٹیں گے وہ تو بڑھتے رہیں گے, اور اسی طرح بڑھتے ہیں کہ مجھے آپ کچھ کہہ دیا, دوسرے کو کچھ کہہ دیا. تو مین ہمارے لیے رائے ہدایت کا راستہ یہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لیکن یہ بات کرنے کی اس لیے میرا مقصد یہ تھا کہ یہ مطلب چلو جیسے بھی عالم فاضل آدمی بس اللہ سمجھدار تو ہے نا, یہ لوگ مطلب دین کو تو جانتے ہیں, لیکن اپنے مفاد کے لیے, اپنے مسلک کے مفاد کے لیے یہ قرآن کو جب طویلیں شروع کر دیتے ہیں اس میں, ان کو کیا ذرا بھی کوئی خوف خدا نہیں ہوتا ہے؟ میں اس کا کوئی لمبا جواب تو آپ کو نہیں دوں گا, ایک حدیث آپ کو سناؤں گا, اس میں جواب آپ کا آ جائے گا. حضور نے فرمایا لیاتینی علی امتی کما آتا علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل. میری امت پر ایک دور آئے گا جس طرح اس بنی اسرائیل پر آیا, ہو بہو. نال کہتے ہیں جوتے کو, شوز کو. آپ نے دیکھا کہ لیفٹ رائٹ دونوں شوزوں کی شیپ ایک ہوتی ہے. کہا بائیں ہی ہو بہو یہ ہوگا. ان میں کیا تھا؟ فرمایا ان میں ایسے بدتینت, بد فطرت, بد کردار, بد اخلاق تھے جو اپنی ماں کی عزت لوٹتے تھے. لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ. میری امت میں بھی ایسے ہوں گے جو ایسا کریں گے. آج آپ جرائد دیکھیں, اخبار دیکھیں, کوئی ماسی کے ساتھ, کوئی پھوپھی کے, وہ ماں ہی ہے, کئی اپنی ستیلی ماؤں کے ساتھ. تو یہ وہ بات تھی جو حضور نے پیش گوئی فرمائی. پھر فرمایا کہ وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 میں تقسیم ہو گئی. اب جو بات آپ نے کہی, فرمایا وہ کیا کرتے تھے, قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ وہ تھوڑے پیسے لے کر کے اللہ کے دین کو, اپنے ضمیر کو بیچ دیتے تھے.
تو یہ بھی کریں گے تو اس سے بچنے کے لیے تمسک فی الدین ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. تو اس لیے یہ تو پیش گوئی ہے، یہ تو ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. پھر یہی دعا کرتے ہیں اللہ صاحب کو ہدایت. اور یہ ایک اور سوال تھا، یہ جو میلاد کی، کیونکہ آج کل اس کا بہت چرچا ہو رہا ہے نا، تو وہ یہ دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم میلاد کی نفی کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم درجہ اللہ کا دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نہ کوئی شروعات ہے نہ کوئی آخرت. اس لیے میلاد اس لیے ہم مناتے ہیں کہ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ وہ درجہ نہ دیا جائے. کیونکہ اگر ہم میلاد نہ منائیں اور کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں ہے، پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ جیسے ہیں، تو جو کہ شرک ہے. تو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے ہم یہ میلاد کرتے ہیں. تو یہ وہ بیان دے رہے ہیں، مطلب اپنے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے. چلیں اگر ہم شرک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، چلیں فرض معال اولاً تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا، تو پھر توحید کہاں چلی گئی؟ پھر تو یعنی توحید کدھر گئی؟ توحید نمبر 1. نمبر 2، ہمارے لیے اسوہ ہے خلافت راشدہ کا حضور کے وصال کے بعد، اور حضور کی حدیث ہے علیکم بسنتی، تم پر میرا طریقہ اور خلفائے راشدین المہدیین وہ اپنانا ہوگا. پھر دوسری یہ حدیث کہ اصحابی کا نجوم بے ایہم، جو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کو پاؤ اس کا پیچھے چلو، وہ رسول کے راستے سے تمہیں دور نہیں لے جائے گا، تم ہدایت پر رہو گے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے ہیں ان میں ابھی ایک کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے. یہ بھی بڑا دردناک ٹاپک ہے کہ ابو بکر صدیق کا بچپن، جوانی، لڑکپن، کاروبار، حضور کے ساتھ دوستی، پھر نبوت کے بعد، یہ بڑا ایک اپنی جگہ ٹاپک ہے. وہ صدیق جو غار کے اندر رسول کے آرام کے لیے خود بے آرام ہوتا ہے، اگر یہ میلاد منانا جائز ہوتا یا اس میں فضیلت کی بات ہوتی تو کیا خیال ہے ابو بکر نہ کرتے؟ کیوں؟ میری بات سمجھ میں نہیں؟ پھر عمر نہ کرتے، عثمان غنی نہ کرتے جو ڈبل داماد ہیں. پھر ان سے بڑھ کر جن کے متعلق حدیثوں کے بھی بار جگہ ہے کہ انا مدینۃ علم وعلی بابوہا، حدیث میں کیا صورت ہے یا کلام کی ہے یا باہر کیف، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کا دور خلافت آپ اس کو گن لیں، 2.25 سال تقریباً خلافت کا دور ہے ابو بکر صدیق کا، 11 سال اور کچھ ماہ ہے حضرت عمر کا، تقریباً 12 سال کے لگ بھگ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب یعنی 11 یہ ہو گئے، اور 2.25 ابو بکر صدیق کے ہو گئے، تو 22 تو 24 ہو گئے، اور 6 سال اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو یہ کہ 30 ہو گئے. تو کیا یہ ربیع الاول کا مہینہ ان کی خلافتوں کے درمیان، امارتوں کے درمیان نہیں آیا؟ جو ہم سے بہتر مسلمان تھے، جو بہتر قرآن سمجھتے تھے، بہتر سنت سمجھتے تھے، اگر اس میں کوئی ثواب کی بات ہوتی تو وہ یقیناً کرتے. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں 100 سال، میں کہتا ہوں 4 اماموں کو آپ لے لیں جو برحق ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام محمد بن حنبل ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں، جن کی فقہ کے لیے ہم مرتے ہیں. کیا انہوں نے یہ کیا؟ نہیں، دلیل کی ایک بات ہے نا، کیا انہوں نے کیا؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا معنی ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی اصل نہیں تھا. اب جن لوگوں نے کیا یا جس آدمی نے کیا 400 سال بعد یہ جا کر یہ بات شروع ہوئی، 4 صدی کے درمیان میں، وہ اربل کا ایک تھا، پتہ نہیں معز الدولہ یا کیا نام تھا اس کا، اس نے شروع کیا. اب اس کے سامنے کیا تھا؟ ایک صہیونی سازش تھی
کہ مسلمان نبی کے نام پہ مرتے ہیں، ان کو نبی کے نام پہ توڑو اور ہم ان کو توڑ کر ان کے اصل منہج سے دور کر کے اپنا مطلب نکال سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا اور وہ کامیاب ہو گئے، اور پھر وہ 800 سالہ دور جو مسلمانوں کی حکومت کے عروج کا دور تھا، جب وہ ان بول بلیوں کے اندر، ان فروعاتی باتوں کے اندر الجھے، تو اس کو مار، تو اس کو مار، وہ کافر، وہ یو اور میں بہت اچھا، کیا نتیجہ نکلا کہ عزت ذلت میں بدل گئی۔ تو اس لیے یہ ساری تحویلیں ہیں۔ آپ اس ظالم پیٹ کے لیے کچھ کہہ لیں، کچھ نام دے لیں، بات سچی خدا اور رسول کی ہے۔ آپ ماں کی تو خدمت کرتے نہیں، باپ کی تو خدمت کرتے نہیں۔ اچھا صاحب، اب یہ جو دیگیں چلتی ہیں نمبر 2 کی کمائی سے، کیا یہ اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے، تو کیا یہ قبول ہو جائے گا؟ اس لیے بس اللہ سے دعا کرے اللہ ان کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور اس کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اسلام۔ ایک لفظ کا میں نہ پوچھنا ہے، وہ جو مشہور دعا ہے کہ اس کے آخر میں آتا ہے کہ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اس میں مجھے سمجھ آیا کہ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ کا معنی تجھ پر پہنچانا ہے۔ اچھا، اب اس کو یوں سمجھیں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو وعظم، آپ آذان دیں، آواز لگائیں حج کی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا آواز کیسے پہنچے گا؟ تو فرمایا علیک الاذان و علینا البلاغ، تیرا آواز دینا کام ہے اور اس کو پہنچانا آگے میرا کام ہے۔ یہ معنی ہے علیک البلاغ، اور وہ پہنچانے والا مستعان کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ مفہوم ہے۔